اللہ کریم فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ زندگی بڑی مختصر ہے، انسانی لمحات کی بات ہے، بہت جلدی انہیں سمجھ آ جائے گی، جب موت آئے گی تو دیکھ لیں گے کہ گمراہ کون تھا اور حق پر کون تھا۔ ابھی تو زندگی کا پردہ ہے آنکھوں کے سامنے، جب یہ پردہ ہٹے گا حقائق سامنے آ جائیں گے، موت آئے گی، آخرت میں داخل ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ چکرالہ میں ایک عالم ہوا کرتے تھے، وہ لکھنؤ سے یا کہاں سے فارغ التحصیل تھے، اور بڑا ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم سے فراغت پا کر جب وہاں وارد ہوئے، گھر میں مقیم ہوئے، تو حضرت کے ساتھ ان کے پھر مناظرے چل پڑے، اور حضرت نے بڑی جرأت اور بڑی قوت اور علمی دلائل سے انہیں مغلوب کیا۔ تو وہ حضرت سے عمر میں زیادہ تھے، فوت ہو گئے۔ ایک روز ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آگے گاڑی نہیں جاتی تھی، جو چکرالے کے باہر تھانہ ہے وہاں تک کچی سڑک تھی، وہاں سے آ کر گاڑیوں پر بیٹھتے تھے، پھر بعد میں آگے منڈی بن گئی، پھر تھوڑی آگے تک کچی سڑک بن گئی۔ تو عموماً گھر سے نکلتے حضرت تو گاؤں سے باہر جا کر، چونکہ آپ کا گھر شمالی طرف ہے، تقریباً شمالی سرے پر ہے، تو جنوبی سرے سے نکل کر سارے گاؤں سے گزر کر پھر آگے ایک تالاب آتا تھا، اور ساتھ بہت بڑا قبرستان تھا۔ پھر آگے وہ تھانہ تھا، اور تھانے کے پاس جا کر بس میں بیٹھتے تھے۔ تو اسی قبرستان میں وہ بھی دفن تھا۔ تو ایک دن وہاں سے گزرے تو حضرت فرمانے لگے، قاضی صاحب ساتھ تھے، قاضی ثناء اللہ مرحوم، اللہ پاک ان کے درجات بلند۔ قاضی صاحب مولوی صاحب سے بات تو کرتے۔ حضرت کیا بات کر، پوچھو تو صحیح، اب تو انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، یہاں تو میرے خلاف مناظرے کرتے تھے، ذرا اب تو پوچھو۔ تو کہنے لگے جی، وہ کہتے ہیں جی بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ کے ساتھ، ساری عمر دلائل جمع کر کر کے اور کتابیں پڑھ پڑھ کے اور یہی تلاش کرتے رہے، اور ساری عمر باطل کو حق بناتے رہے اور حق کو باطل ثابت کرتے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ہم نے جو کچھ کیا بڑا ظلم کیا، اور سارا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے رہے، اور یہاں لیکن اب کیا ہو سکتا۔ حضرت نے دوسرا سوال کیا کہ ان سے پوچھیں کبھی کہیں کوئی نجات کی امید ہے کہ عذاب ہو کر کبھی کسی زمانے میں؟ فرمایا نہیں، کوئی امید نہیں۔ تو یہاں قرآن کریم کہہ رہا تھا کہ ارشاد فرما رہا ہے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ بھی عذاب کو دیکھیں گے نا، انہیں بھی سمجھ آ جائے گی، مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون گمراہ ہے۔ اچھا ہوتا کہ یہ دنیا میں اس کا اندازہ کر لیتے کہ دنیاوی زندگی میں تو توبہ کا موقع موجود ہے، واپسی کا ایک راستہ ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو واپسی کا راستہ نہیں رہے۔ وہ دنیا دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ وہاں جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس کا بدلہ ملے گا، وہاں کرنے کا کچھ نہیں، کرنے کا یہاں ہے۔ تو اگر بہت غلط بھی کر چکے ہیں، بہت دور بھی جا چکے ہیں، پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اچھا۔ اگر اسی پر جمے رہے تو فسوف یعلمون، بہت جلد انہیں سمجھ آ جائے گی، حین یرون العذاب، جب اللہ کے عذابوں کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، تو پتہ چل جائے گی کہ کون گمراہی پر تھا اور کون حق سے دور چلا گیا۔ ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، وہ ان کا مذہب کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی ہے۔ بھئی بڑی خوبصورت کفر اور شرک کی تشریح کی ہے قرآن کریم نے، اللہ کا کلام ہے، یہ اسی کو زیبا ہے ایسی باتیں کرے۔ فرمایا یہ جو بتوں کو پوجا
پوجتے ہیں یا انسانوں کو پوجتے ہیں یا مختلف انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں معبود، یہ معبودوں کی نہیں، یہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں باطلہ دنیا میں وہ دیکھ لیں، ان کی عبادات کسی نہ کسی دنیاوی مفادات سے جڑی ہوئی ہیں کہ یہ پوجا کرو تو اولاد ہوگی، اس کی پوجا کرو تو دولت آ جائے گی، اس کی پوجا کرو تو صحت ہوگی۔ جہاں تک عالم کفر ہے وہاں کفر جو ہے، کفر کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو رسومات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور ایسا کرنے سے یہ چونکہ کفر آخرت کو تو مانتا ہی نہیں، آخرت کو تو نفی کیسے کر سکتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کے مذہب کے جھوٹ ہونے کی یہی بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا۔ مومن جو کرتا ہے، ابھی اس پچھلے المرشد میں یہ سوال تھا کہ جی جنت بھی تو مخلوق ہے اور جنت کی طلب کا حکم قرآن میں بھی ہے، تو مخلوق کی طلب اور مخلوق کی آرزو میں تو پھر یہ کیا ہوا؟ بڑا خوبصورت سوال تھا، اور الحمدللہ المرشد پروگرام جو دیکھتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگ جاتی، بڑے خوبصورت سوال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی جنت بجائے خود فی نفس ہی جنت مطلوب نہیں ہے، جنت مطلوب اس لیے ہے کہ وہ رضائے الہی کی سند ہے۔ اب ایک بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کا مقصد ہے، مقصد تو اس کا علم کا حصول ہے، لیکن وہ جو سند ملتی ہے وہ اس بات پہ دلیل ہے کہ اس نے اتنا علم حاصل کیا۔ تو جنت رہائش گاہ ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ کریم راضی ہوں گے، انہیں جنت دیں گے۔ تو مطلوب رضائے الہی ہے، فی نفسی جنت نہیں، جنت دلیل ہے رضائے الہی کی، اس لیے مطلوب ہے۔ تو یہاں فرمایا ان کی تو نہ کوئی جنت آرزو ہے، نہ آخرت آرزو ہے، نہ رضائے الہی آرزو، ان کی آرزو تو ان کی خواہشات نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پورے کفر کے جتنے کفر کے مذاہب ہیں اللہ کریم نے ان سب کا مشترکہ جو تھا وہ بتا دیا کہ ان کا اس ایک بات پہ اتفاق ہے، سب اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، الگ رنگ میں ہو، کوئی سبز ہو، کوئی پیلا ہو، کوئی سفید ہو، جیسے کتے سارے ہی کتے ہوتے ہیں، کوئی بھونکنے والا، کوئی کاٹنے والا، کوئی شکاری، کوئی پہرہ داری والا، کوئی سیاہ، کوئی سفید، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، لیکن بنیادی طور پر کتا ہونے میں سب ایک ہیں، سب کتے ہیں۔ اسی طرح کفر سارا کفر ہے، ملت واحدہ ہے، اور قرآن کریم نے کفر کی جو اصل ہے وہ بتا دی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے۔ جو منصب ذات باری کا تھا وہ انہوں نے نفس کی خواہشات کو دے رکھا ہے۔ کسی کی پوجا کرتے ہیں، جی یہاں سے دولت ملے گی، یہ رسم ادا کرو تو عمر لمبی ہو جائے گی، یہ رسم ادا کرو تو فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ رسم ادا کرو تو اولاد ملے گی، یعنی خواہشات جو ہیں نفس کی ان کو پوجتے ہیں اور الزام بتوں پہ لگا رکھا ہے۔ اور اب جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں تو آخرت کو پرسش ہوگی، اللہ کریم پوچھے گا کہ ان لوگوں کو، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کب زیب دیتا تھا کہ لوگوں کو اپنی پوجا پہ لگاتے، تو ان کے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہمارا تو نام لیتے ہیں۔ انبیاء سے پوچھا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو فرمائیں گے یا اللہ میں تیرے سامنے رہا، جو کچھ میری زندگی میں تھا وہ آپ کے سامنے تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ جانتے ہیں پیچھے یہ کیا کرتے رہے، آپ جانتے ہیں، مجھے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ میں انہیں کہتا، میں نے تو آپ کے احکام پہنچائے۔
تو پھر مبہوت ہو جائیں گے کہ یار جن کو ہم نے معبود بنا، یہ پتھر بھی جن کے بت بناتے ہیں یہ پتھر بھی چیخ اٹھیں گے، یا اللہ ہم تو پتھر تھے، ہم میں کب توفیق تھی کہ ہم کوئی شکل اختیار کرتے یا ہم ان کو بلاتے؟ یہ تو ان کی اپنی بدبختی ہے، پیروی تو خواہشات کی کرتے رہے، الزام ہمارے ذمہ لگاتے رہے۔ تو بہت خوبصورت تشریح کی ہے قرآن کریم نے، من اتخذ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا اور اس کی پوجا، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اب آپ ان کی چوکیداری تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قوت فیصلہ ہر فرد و بشر کو دی ہے، یہ ہر بندے کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ زندگی کے معاشرے کے اصول و ضوابط ہیں، جو نہیں مانتا اس کو بھی ان ضابطوں کے اندر رہنا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی ان ضابطوں کے اندر رہنا ہے۔ اور اللہ ایسا کریم ہے، فرمایا جو مجھے نہیں مانتے میں نے انہیں اختیار دیا ہے، میں نے انہیں انسانی قلب دیا ہے، میں نے انہیں انسانی استعداد دی ہے، معرفت حق کی استعداد دی ہے، پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر دنیا میں کھو کر وہ میری معرفت کی استعداد ضائع کرتے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی کو ان پر تلوار لے کر دوڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی انہیں مجبور نہیں کر سکتا۔